ایک کوئی مفتی سلمان ہری ہے کوئی، وہ بلا رہا ہے مجھے دلی میں اگنی پریکشا کے لیے۔ اس نے مجھے چنوتی دی ہے کہ میں ہندوؤں کے دھرم گرنتھ لے کر آؤں، اور وہ اپنا جو ان کا کیا ہے کوئی گنڈوں کی کتاب ہے، یہ قرآن نام کی، اسے لے کر آئے گا، یہ لٹیروں کی جہادیوں کی جو کتاب ہے، اور وہ کہہ رہا ہے آگ جلائی جائے گی، اس میں سے وہ بھی نکلے گا، مجھے بھی نکلنا پڑے گا۔ میں اس جنگلی جاہل لٹیرے کی چنوتی سویکار کرتا ہوں۔ میں ان مولاناؤں کو آدمی نہیں مانتا، اصل میں یہ گنڈوں کے گروہ کے سردار ہیں، اور میں جانتا ہوں کہ اسلام میں ترک سے کچھ نہیں ہو سکتا۔ اسلام نے نہ ترک سے کسی کو جیتا، اور نہ ہی اسلام میں کوئی ترک ہے۔ یہ اپنے مورکھ لوگوں کو جو ان کے فالوور ہیں انہیں مورکھ بناتے رہتے ہیں زور زور سے چلا کر، لیکن ان کا کوئی واستوک استتو نہیں ہے۔ میری اس مولانا کو چنوتی ہے، یدی یہ واستو میں اسے اپنے اللہ اور محمد پر وشواس ہے تو میں کوئی دھرم گرنتھ لے کر نہیں آ رہا، میں کیول اپنی ماں اور مہادیو کے نام کو اپنے دل میں لکھوا کر لا رہا ہوں، اور جہاں بھی یہ کہے میں وہاں آ کر اگنی پریکشا دینے کو تیار ہوں۔ یہ آ جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ، لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین، محمد الرسول اللہ صادق الوعد الامین۔ حضرات محترم، آج تھوڑی دیر قبل ہندوستان کے سب سے بڑے آتنکوادی نرسنگھانند نے ایک چھوٹی سی ویڈیو ٹویٹ کر کے اور مجھے بھجوائی ہے۔ میرے مباہلے کے چیلنج کو ایکسیپٹ کرتے ہوئے اس نے کہا ہے کہ میں مفتی سلمان ازہری کی چنوتی کو سویکار کرتا ہوں۔ تو اب سنو، یہ بڑی خوشی کی بات ہے میرے لیے کہ اب تک گوفے میں بیٹھ کر جو گیدڑ بھونکتا تھا وہ آج باہر آنے کی ہمت دکھا رہا ہے۔ اور یاد رکھنا، الحمدللہ میں آج بھی اپنے اسی مباہلے کے چیلنج پر برقرار ہوں، اور انشاءاللہ العزیز ایک قدم بھی پیچھے نہیں ہٹاؤں گا انشاءاللہ۔ اب یہ کہتا ہے تاریخ بتا، دن بتا اور جگہ بتا، تو سن لے۔ جگہ تو تیرے چیلے نے خود ہی بتایا تھا، دلی کے رام لیلا میدان میں آنے کی، یہ بات میں نے نہیں کہی تھی۔ تاریخ دن میرا ہوگا، جگہ اور پرمیشن کے معاملات تیرے ہوں گے۔ یہ پہلے والی ویڈیو میں بھی میں نے اسپشٹ کیا ہے، اس لیے میں اس پر زور دے کر کے کہہ رہا ہوں کہ حکومت کی ساری پشت پناہی تمہارے ساتھ ہے، یہ ہمیں اچھی طرح سے معلوم ہے، اور اگر ایسا نہ ہوتا تو تم کھلے سانڈ کی طرح گھوم نہیں رہے ہوتے آج۔ بار بار میرے نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان کو نشانہ بناتا ہے، یہ اس کو سادھو اور سنت کہتے ہوئے شرم آتی ہے، یہ پاکھنڈی ہے اور ایک بہت بڑا زہر ہے ہندوستان کے لیے، جو مسلمانوں میں اور ہندوؤں میں لڑانے کا طے کر کے بیٹھا ہوا ہے۔ میرے عزیزوں، اس نے آج کی ویڈیو میں بھی جو جواب دیا ہے اس میں پھر سے کہا قرآن کو گنڈوں کی کتاب، معاذ اللہ رب العالمین، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نشانہ بناتا ہے۔ خیر ٹھیک ہے، تو نے سویکار کیا ہے تو اب میری بات سن لے۔ پرمیشن تیری طرف سے ہوگا، اور تو پرمیشن رام لیلا میدان دلی کا لاتا ہے، ٹھیک ہے، مجھے اس پرمیشن کے معاملات ساری چیزیں تو پہلے بھیج دے، دن، تاریخ، اور تو سننا چاہتا ہے وقت تو سن لے، اس کے لیے بھی اور میرے عزیز مسلمانوں کے لیے بھی۔ اے میرے عزیز مسلمان، تمام امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے غیور مسلمانوں، میں نے تاریخ اکابرین سے مشورہ کر کے یہ طے کیا ہے، انشاءاللہ العزیز اسی ماہ رمضان المبارک کے 17ویں تاریخ کو یوم بدر، یوم الفرقان، انگریزی تاریخ کے مطابق 30 اپریل 2021 کو جمعہ کا دن آ رہا ہے، انشاءاللہ العزیز یہ فقیر قادری حاضر ہوگا۔ دن پھر سے سن لے، میرے رمضان المبارک کی 17 تاریخ یوم بدر، یوم الفرقان، اور 30 اپریل 2021 کو میں اپنی جانب سے تاریخ تجھے بھیج رہا ہوں، اور تو پرمیشن کے معاملات آج ہی سے تیاری کرنا شروع کر دے، یا جیسے بھی پرمیشن کے معاملات ہوں گے تو مجھے فوراً جیسے آج ویڈیو بھیجا ہے اسی طرح سے بھیجے گا۔ اور دوسری بات، اب جو مباہلہ ہوگا، جو میدان میں اترا جائے گا،
اب سن لے اس کے معاملات. میں اپنے اسلامی اصولوں کے مطابق مباہلے کے جو اصول ہیں اس پر عمل کروں گا انشاءاللہ العزیز. میں پہلے میدان میں اتروں گا اور پھر اتمام حجت کے لیے سامنے بیٹھوں گا. ایک بار پھر سے تجھے میں اسلام کی حقانیت، قرآن عظیم کی شان، رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عظمت تیرے سامنے پھر سے بیان کروں گا. اور تو پھر سے اگر انکار پر انکار کرتا ہے، رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان میں مغلظات بکتا ہے، قرآن عظیم اور اسلام کو نشانہ بناتا ہے، اس کے بعد اتمام حجت ختم ہو جائے گی. میری طرف سے جو تجھے اسلام کی حقانیت بتانی تھی وہ مکمل ہونے کے بعد تو بھی بیٹھ جا، میں بھی بیٹھتا ہوں. تو نے کہا ہے نا کوئی چیز نہیں لے کر کے آؤں گا، دیوی کو اور ماں کو اپنے اندر لے کر کے آئے گا. بہرحال جس دیوی اور دیوتا کی تو پوجا کرتا، عبادت کرتا ہے، تو بیٹھ کر کے اپنی دیوی اور دیوتاؤں کو پکارے گا، اور میں اپنے رب ذوالجلال خالق کائنات اللہ رب العزت کو پکاروں گا، اور میں یہ عرض کروں گا کہ اے اللہ اس میں جو جھوٹا ہے اس پر تو لعنت بھیج اور اس کو تو اپنے عذاب کا نشانہ بنا دے. انشاءاللہ العزیز یہ سلسلہ چلتا رہے گا، اور اس کے بعد پھر جو تیرے لیے اگنی پریکشا ہے وہ بھی باقی رہے گی انشاءاللہ العزیز. یہ اصول ہیں موبائل کے. اب پھر میں یہاں پر کچھ چیزیں ضرور عرض کروں گا. جانے سے قبل ایک اور بات اس پاکھنڈی کے لیے، نرسنگھانند کے لیے، کہ تیری بھی باڈی ٹیسٹ ہوگی، میری بھی باڈی ٹیسٹ ہوگی. تیرے بھی کپڑے چیک کیے جائیں گے، میرے بھی کپڑے چیک کیے جائیں گے. کوئی چیز لگا کر کے نہیں آیا جائے گا. ہم اسی طرح سے آئیں گے، اور کتنے لوگ رہیں گے اس کو اگلی مرتبہ میں ہم طے کریں گے. اور یاد رکھنا، شرارت کرنے کی کوشش نہیں کرنا. اگر تو اپنے گوفے سے باہر آنے کی ہمت دکھا رہا ہے تو پھر سے میں تجھے کہتا ہوں بزدلوں اور کائروں کی طرح سے شرارت نہیں کرنا. جس طرح تو اپنے گوفے میں بیٹھ کر کے عام بھولے بھالے ہندوؤں کو ہتھیار سے لیس ہونے کی دعوت دیتا ہے، لڑانے کے لیے ابھارتا رہتا ہے، اس طرح اگر تو نے دلی میں رائٹس کرنے کی کوشش کی، ہندو مسلمان فسادات کرنے کی کوشش کی، اس کا سارا ذمہ تیرے سر پر ہوگا. اس لیے کہ میں ہندو مسلمان لڑائی کا، فساد کا حائل نہیں ہوں. میری لڑائی عام لوگوں سے نہیں ہے، صرف تیرے سے ہے، تجھ پاکھنڈی سے ہے، جو تو اپنے مغلظات کے ذریعے سے اسلام کو اور قرآن کو اور میرے آقا کو نشانہ بناتا ہے. سب کو معلوم ہے تو سیاست کے لیے یہ تمام چیزیں استعمال کر رہا ہے، لیکن آج بات آ گئی ہے میرے نبی محترم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی. تو کیا سمجھتا ہے کہ اسلام یہ کوئی کھیل ہے، آج کل کا آیا ہوا ایک دین ہے؟ اسلام تو اس دن سے ہے جس دن پہلے انسان نے اس دھرتی پر قدم رکھا ہے. میرے رب ذوالجلال کا ہر گھڑی انشاءاللہ العزیز اعانت کا وعدہ ہے قرآن پاک میں، اور مجھے یقین کامل ہے. اور جو باتیں مجھے عرض کرنی ہے پرمیشن تو لے کر کے ہمیں بھیجے گا، اور تاریخ میں نے طے کر دیا. پھر ایک بات، تو جل کر مر گیا تو اس کی ذمہ داری میری نہیں ہوگی. یہ بھی لکھ کر کے پہلے سے دے دینا کسی ایڈوکیٹ کے ذریعے سے بنا کے کہ میں اپنی خوشی سے جل کر کے مرنا چاہتا ہوں، اس لیے کہ بعد میں تیرے جل کر مرنے کے بعد نہ یہ ذمہ داری میرے اوپر ہوگی اور نہ ہی کسی مسلمان پر ہوگی. اور انشاءاللہ العزیز مجھے یقین ہے میرے دین پر اور رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حقانیت پر اور قرآن پر یقین ہے. جو ہوگا میرے رب تعالی کی مدد ضرور آئے گی.